السلام علیکم دوستو، سپیچ نالج کی طرف سے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواجہ اسرا پیدا کیوں ہوتے ہیں۔ تو دوستو، اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبا دیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ تو دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ خواتین و حضرات، آپ نے شادی بیاہ اور میلوں وغیرہ میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو بعض اوقات ناچتے اور بعض اوقات بھیک مانگتے بھی نظر آتے ہیں۔ ان کے مختلف نام ہیں، جن میں خسرا، ہیجڑا، خواجہ اسرا وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں سوائے خواجہ اسرا کے باقی کے نام سے تحقیر اور طنز نظر آتا ہے۔ لفظ خواجہ سرائی قدر بہتر نام ہے۔ یہ نام ان کو مغل بادشاہ نے دیا تھا۔ فارسی میں افسر کو خواجہ اور محل کو صحرا کہتے ہیں، لہذا اس سے مراد ہوا محل کے افسر۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال آپ سب کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ آخر یہ تیسری جنس کے لوگ پیدا ہوتے کیسے ہیں؟ تو دوستو، جہاں تک بیالوجیکل انفارمیشن کا تعلق ہے تو سائنسی طور پر انسان کی جب پیدائش ہوتی ہے تو بچے کے جنس کے تعین کے وقت مرد اور عورت کے کروموسومز آپس میں ملتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کروموسومز ایسے ہوتے ہیں جو کہ جنس کا تعین کرتے ہیں۔ اگر یہ میل کے کروموسومز غالب ہوں تو لڑکا ہوتا ہے، اور اگر عورت کے کروموسومز غالب ہوں تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن تیسری جنس کے کیس میں یہ اتفاق ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے کروموسومز برابر ہو جاتے ہیں، جو کہ عموماً کم ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو دوستو، ایسی صورتحال میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے نہ وہ مرد ہوتا ہے اور نہ ہی عورت۔ یہاں ایک اہم بات جو بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ تیسری جنس میں یہ میل اور فیمیل بھی ہوتے ہیں۔ ان کا تعین ایسے ہوتا ہے کہ تیسری جنس میں فیمیل کروموسومز اگر میل کروموسومز پہ غالب آ جائیں تو فیمیلز خواجہ اسرا کہلاتے ہیں، اور بالکل اسی طرح میل خواجہ اسراؤں کا بھی ہے۔ تو دوستو، خواجہ اسراؤں کو بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں خواجہ اسراؤں کے باقاعدہ طور پر ڈیرے موجود ہیں۔ ان ڈیروں کو سندھی زبان میں مڑی کہا جاتا ہے، جہاں خواجہ اسراؤں کے اہم گروہ رہائش پذیر ہیں۔ خواجہ اسراؤں کی ایک اہم قسم کا دعویٰ ہے کہ وہ پیدائشی طور پر جنسی صلاحیتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ وہ خوشی کے موقع پر نذرانے وصول کر کے آپس میں بانٹ کر گزارا کرتے ہیں، اور ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی معزز گھرانوں میں ہوتا ہے۔ تو دوستو، حضرت علی علیہ السلام، جن کا علم و حکمت میں پوری دنیا میں کوئی ثانی نہیں، ایک دفعہ آپ علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ خواجہ اسراؤں کی وراثت کا کیا مسئلہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا کہ خواجہ اسرا کی وراثت کا تعین اس کی مشابہت کی بنیاد پر کیا جائے گا، یعنی اگر وہ مرد کے مشابہ ہوا تو مرد کا حصہ دیا جائے گا، اگر اس کی جسامت عورت کے مشابہ ہوئی تو اسے عورت کا حصہ ملے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت اور مرد کی طرح تیسری جنس کو بھی حقوق سے نوازا ہے۔ تو دوستو، ایک دفعہ ایک شخص نے خواجہ اسرا سے شادی کی اور خواجہ اسرا کو اپنے گھر میں لونڈی دی۔ تو وہ خواجہ اسرا سے اس قسم کا تھا کہ اس کی مشابہت مرد اور عورت دونوں والی تھی۔ اس نے خواجہ اسرا کے ساتھ جمع کیا تو ایک لڑکا پیدا ہوا، اور جب اس خواجہ اسرا نے اس لونڈی کے ساتھ جمع کیا تو بھی ایک لونڈا پیدا ہوا۔ یہ سب مشہور ہو گیا اور معاملہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تو جب آپ علیہ السلام نے خواجہ اسرا سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کی مشابہت عورتوں والی ہے اور اسے ماہواری بھی آتی ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دونوں غلاموں کو بلایا اور حکم دیا کہ اس خواجہ اسرا کی دونوں جانے والیاں پسلیاں شمار کریں۔ اگر بائیں جانے والی ایک پسلی دائیں جانے والی سے کم ہو تو اس خواجہ اسرا کو مرد سمجھا جائے گا، ورنہ اس کو عورت تصور کیا جائے گا۔ اس کے بعد جب یہ واضح ہو گیا کہ خواجہ اسرا کی ایک پسلی کم ہے تو حضرت علی علیہ السلام نے اس کے مرد ہونے کا فیصلہ صادر فرما دیا اور اس کے شوہر اور اس کے درمیان علیحدگی بھی کروا دی۔ ناظرین، اسلامی کتب میں درج ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا فرمایا
تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر احسان کا ارادہ فرمایا کہ اس کا جوڑا پیدا فرمایا تاکہ ان میں سے ہر ایک اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان کی بائیں جانب ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مرد کی بائیں جانب کی ایک پسلی عورت سے کم ہوتی ہے اور عورت کی دونوں جانب کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں۔ کل پسلیوں کی تعداد 24 ہے، 12 بائیں جانب اور 12 دائیں جانب ہوتی ہیں، جبکہ مرد کی دائیں جانب 12 اور بائیں جانب 11 ہوتی ہیں، تو مرد کی کل پسلیاں 24 کے بجائے 23 ہوتی ہیں۔ لیکن اسلامی جمہوریہ ملک ہونے کے باوجود اس میں رہنے والے افراد اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ مختصر یہ کہ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمیں ان لڑکھڑاتی زندگیوں کے دکھ درد کا ادراک بھی نہیں۔ بالکل یہ ہمارے ہی طرح کے انسان ہیں، یہ سانس تو لیتے ہیں مگر گھٹ گھٹ کر۔ انہیں جینے کا حق تو دیا گیا ہے لیکن اس کے لیے انہیں بہت قیمت چکانی پڑتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہمارے معاشرے میں جیتے جاگتے ان ستم ظریفوں کی کہانی جن کو ہر جگہ طنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو دوستو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔